خوش آمدید۔ شروع تو میں کسی اور طریقے سے کرنا چاہتا تھا اور موضوع گفتگو بھی کوئی اور تھا، لیکن آج رات 8:30 بجے بالآخر سپریم کورٹ نے 5 دن کی سماعت کے بعد ملک کی حالیہ تاریخ کے سب سے اہم مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے 3 اپریل کو کیے جانے والے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو بھی واپس کر دیا اور عمران خان کے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کو بھی، یعنی صورتحال 3 اپریل کے تک واپس پہنچ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی ہو گیا، وزیر اعظم اپنی جگہ، اسمبلی اپنی جگہ اور سب کچھ وغیرہ وغیرہ۔ اس فیصلے کا ریٹن فیصلہ میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ویڈیو کے آخر میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا۔ پہلے تو وہاں سے جہاں سے میں آج شروع کرنا چاہتا تھا۔ میں ہوں نجم بن اسد۔ کہا گیا کہ اپوزیشن گیٹ نمبر 4 پر پہنچ گئی ہے اور 5 بڑوں نے ایک کاپی پیسٹ مطالبہ کیا ہے۔ کاپی پیسٹ سے مراد یہ ہے کہ سب نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ فوج خط کے بارے میں اپنی رائے دے۔ ہے نا مزے کی بات؟ پھر ڈی جی ISPR نے صاف کہہ دیا کہ ہماری رائے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں واضح ہے، وہی ہماری رائے ہے۔ کچھ تو ہو رہا ہے، 2-3 دن میں یہ بات کھل جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 4 سال سے ناکام اپوزیشن میں یہ نئی روح کس نے پھونک دی کہ اکیلے عمران خان کے خلاف ملک کی ساری جماعتیں کھڑی ہو گئیں، وہ بھی جن کے لیے مشہور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ملے بغیر وہ کھانا بھی نہیں کھاتی۔ یہ امریکہ سے آنے والا کیبل ہے یا واقعی کوئی امریکی سازش ہے؟ یہ کیا ہے؟ کچھ تو ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ نہ بدل سکی اور یہ حکومت بھی 5 سال پورے نہ کر سکی۔ گو کہ بظاہر یہ فیصلہ تحریک انصاف کا اپنا ہے کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی ہے، عمران خان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اس امریکی کیبل سے شروع ہونے والی کہانی کچھ تو ہے۔ مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ خط جس کا ذکر ہو رہا ہے بہت، کہ سفیر صاحب کا یہ جو خط جو ہے اسے فارن آفس میں ڈرافٹ کیا گیا ہے، اور ڈرافٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اصل خط میں تبدیلی کی گئی ہے، اصلی نہیں ہے، یہ جعلی ہے، اور یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ انہوں نے جو الزام لگایا ہے اس میں انہوں نے سوئی شیر کو جگا دیا ہے، ایک بار پھر اپنی پارٹی کے خلاف کام کر ڈالا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے بعد اس الزام میں عمران خان کے علاوہ انہوں نے فوج کو بھی ملوث کر دیا ہے۔ یہ اگر سوچا سمجھا بیان ہے تو جس کا آئیڈیا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ فوج سے اب جب شٹ اپ کال آئے گی تو یہ سکتے میں آ جائیں گی، ایک بار پھر ٹویٹر سے بھی غائب ہو جائیں گی اور سیاست سے بھی۔ فضل الرحمان پاگل پنے کی حد تک پہنچ گئے ہیں، ان کا فرسٹریشن اتنا بڑھ گیا ہے اقتدار کی امید ختم ہونے کے بعد کہ وہ پھر اداروں کے خلاف الزام تراشی پر اتر آئے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی اوقات جانتے ہیں مگر ایسے بیانات دے کر اہمیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی انہیں ہی اہمیت دے کر جو خود نہیں کہہ سکتی وہ ان سے کہلوا دیتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کم از کم اب تک ان کے مذہب کارڈ کھیلنے کی وجہ سے معاف کرتی رہی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم صفدر اور فضل الرحمان ایک ہی بات کہہ رہے ہیں مگر الفاظ مختلف ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کے سیکورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کے سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف کو کال کی تھی اور عمران خان کے روس کے دورے کے بارے میں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر یہ دورہ منسوخ نہ کیا گیا تو پاکستان کو اس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ روس اور چین بھی اس حقیقت سے واقف ہیں اور اسی لیے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سنا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ ایک ایسی ملاقات ہوئی ہے جو آفیشلی رپورٹ نہیں کی گئی ہے مگر شہر اقتدار میں یہ خبر گردش کر رہی ہے، ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ اسپیکر رولنگ کیس کو سن رہی ہے۔ کل فلیٹیز ہوٹل میں حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے۔ اس میں جہانگیر ترین اور علیم خان نے بھی اپنی اوقات بتا دی ہے کہ
کہ وہ دراصل مفاد پرست ہیں۔ عمران کے ساتھ بھی وہ اسی لیے گئے تھے۔ عمران نے انہیں پہچان لیا اور پیچھے کر دیا، نہ ترین کا ساتھ دیا اور نہ ہی علیم خان کا، اور ان کو عدالتوں سے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا کہہ دیا۔ یہ لوگ واقعی مفاد پرست تھے، یہ ثابت ہو گیا۔ ضمیر فروشی ان کی اصل پہچان ہے۔ آزاد ممبر اگر فلور کراس کرتا ہے تو آئین اسے اس کا حق دیتا ہے، لیکن کسی پارٹی ممبر کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ پراسرار طور پر سپریم کورٹ نے جو صدارتی ریفرنس آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر کیا گیا ہے، اس کی سماعت روکی ہوئی ہے۔ اسے اسپیکر رولنگ کیس کے ساتھ ملا کر سننے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اپوزیشن نے چند ضمیر فروش مزید خرید کر پنجاب اسمبلی میں بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا اور فلیٹیز ہوٹل کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو چن لیا، حالانکہ اپوزیشن جانتی ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کی آئینی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں صدارتی ریفرنس پر اپنا فیصلہ جلد دے دینا چاہیے تھا۔ لگتا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بالآخر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی ہو۔ اسپیکر نے پارلیمانی پارٹیوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے 4 نام مانگ لیے ہیں۔ 4 نام عمران خان صاحب سے بھی مانگے گئے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے۔ اس طرح سے یہ 8 لوگ نگران وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے، جو اپنی کابینہ خود مقرر کریں گے۔ ادھر عمران خان نے اگلے الیکشن کے لیے اپنی اسٹریٹجی بتا دی ہے کہ وہ پرانے وفادار ساتھیوں کی سیٹ برقرار رکھیں گے، جبکہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے حلقوں میں جلسے کریں گے اور اپنے پرانے اور وفادار کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے۔ اسٹریٹجی ہے اگلے الیکشن کے لیے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ میں ہونے والے آج کے اور کل کی سماعت، تھوڑا بہت احوال، خاص باتیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت وزیر اعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد دونوں کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ پارلیمان ناکام ہو جائے تو معاملہ عوام کے پاس جاتا ہے۔ آئین کے تحفظ کے لیے اس کے ہر آرٹیکل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ججز کے درمیان آپس میں اختلافات ہو جائیں تو کیا پارلیمنٹ مداخلت کر سکتی ہے؟ تو جیسے پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی، ویسے ہی عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا وزیر اعظم آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کے تقرر کا عمل بھی جاری ہے۔ الیکشن کا اعلان ظاہر کرتا ہے کہ حکومتی اقدام میں بدنیتی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے وکیل کی حیثیت سے امتیاز صدیقی صاحب پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کے سامنے معاملہ ایوان کی کارروائی کا ہے، جو عدالت کے اختیار سے باہر ہے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ پارلیمان کو حکم دے کہ وہ اپنا گند خود صاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کی صدارت پر اعتراض نہیں کیا، اور جب انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو ڈپٹی اسپیکر نے اپنے ذہن کے مطابق جو بہتر سمجھا وہ کیا، اور وہ اس پر عدالت کو جواب دہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ نعیم بخاری صاحب تحریک انصاف کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا، اب معاملہ عوام کے پاس ہے، سپریم کورٹ کو اب یہ معاملہ نہیں سننا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ کے استحقاق اور اس کی حدود کا تعین بھی تو عدالت کو کرنا ہے۔ یہ بظاہر آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی منظوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتیں بھی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کرتی ہیں اور پھر خارج کر دیتی ہیں، ایسا کہا نعیم بخاری صاحب نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان کے اندر جو بھی ہو اسے آئینی تحفظ حاصل ہے، سپریم کورٹ نئے الیکشن کا حکم دے۔ اس کیس میں قومی سلامتی کمیٹی کے معاملے کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، کیونکہ میں وہ منٹس کھلی عدالت میں نہیں دے سکوں گا۔ عدالت کسی کی وفاداری کا سوال اٹھائے بغیر بھی فیصلہ دے سکتی، ایسا کہا خالد جاوید خان۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنا کسی رکن کا بنیادی حق نہیں تھا۔ ووٹ ڈالنے کا حق بھی آئین
اور اسمبلی رولز سے مشروط ہے۔ اسپیکر کسی رکن کو معطل کر دے تو وہ بحالی کے لیے عدالت نہیں آ سکتا۔ خالد جاوید صاحب نے کہا، پارلیمنٹ کی کارروائی اسمبلی رولز کے تحت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے، اسمبلی تحلیل کرنے کی وجوہات بتانا ضروری نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کو ایسا استثناء نہیں حاصل ہوتا کہ جیسے آگے کوئی دیوار ہے۔ ایک حد تک عدالت جائزہ لے سکتی ہے، یہ اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں تک۔ اگر اسپیکر کم ووٹ لینے والے کو وزیر اعظم بننے کا اعلان کرے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے، کیونکہ یہ صریحاً غلط بیانی بھی ہے، غلط پریکٹس بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو طریقہ کار آئین میں درج نہیں وہاں اسمبلی رولز کا اطلاق ہوتا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے وقت اکثریت ثابت کرنا ضروری ہے۔ اگر اسپیکر کی منظوری کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو پھر تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، رولنگ غلط ہے، اب آگے چلیں کیا کرنا ہے۔ اب قانون پر نہیں، ملک کی مفاد پر دلائل دیں۔ اس سارے بحران سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اسمبلی بحال ہو بھی گئی تو بھی ملک میں استحکام نہیں ہوگا اور ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو ایوان اسپیکر کی رولنگ کو تبدیل کر سکتا تھا۔ وزیر اعظم نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور اسمبلی تحلیل کر دی، مگر جب عدالت نے شہباز شریف کو روسٹرم پہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ عدالت کو تو آئین کے تحت فیصلہ کرنا ہے اور آئین کے تحت ہم مداخلت کر ہی نہیں سکتے، تو آپ نے 4 دن سے کیس کو لٹکایا ہوا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اللہ کے واسطے اور پاکستان کے نام پر اسمبلی بحال کر دیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اسمبلی کا دورانیہ کیا ہوگا؟ شہباز شریف نے کہا، ابھی تو 1.5 سال باقی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے شہباز شریف سے پوچھا کہ آج آپ کو الیکشن میں جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو آپ وقت سے پہلے الیکشن کروانے کے لیے بات کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا، مسئلہ آئین توڑنے کا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آئین کی مرمت ہم کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ چیف جسٹس نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ آپ نے 2018 میں کتنی سیٹ لی تھی؟ شہباز شریف نے جواب دیا، 150 سے زائد۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ پہلے آپ قبل از وقت انتخابات چاہ رہے تھے، اب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ جماعتوں کے درمیان اتنا تناؤ ہے، اتنی تلخیاں ہیں کہ آپ ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں؟ آپ کا دل بڑا ہوگا مگر انہوں نے آپ سے ہاتھ نہیں ملانا۔ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ نئے الیکشن بغیر اصلاحات کے متنازع ہوں گے اور نئی اسمبلی جو بنے گی اس کے اسپیکر کا انتخاب بھی اسی اسپیکر کے تحت ہوگا۔ جب مخدوم علی خان صاحب نے، جو نون لیگ کے وکیل ہیں، یہ کہا کہ جی ہمیں غدار کہا گیا ہے اور انہوں نے وزیر اعظم اور صدر کے لیے کچھ غلط القابات استعمال کیے، تو چیف جسٹس نے ان کو تنبیہ کی کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، آپ پر بہت سنگین الزامات ہیں مگر تحقیقات کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے اس بات کو نہ ہی چھیڑیں۔ اور یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اپوزیشن پر سنگین الزامات ہیں، اور یہ کیس اپوزیشن جو لے کر گئی ہے، دراصل اپوزیشن سپریم کورٹ سے کلین چٹ چاہ رہی تھی اسی الزام کی کہ ان کو غدار کہا گیا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے فیصلے کے اوپر۔ یہ فیصلہ ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، تحریری شکل میں ابھی وہ میرے پاس نہیں آیا تو میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ اپنی 40 سال کی ملازمت میں ایک طویل عرصہ میرا ایڈمنسٹریٹو عہدوں پر گزرا ہے،
جب میرے سامنے کسی کی شکایت آتی تھی تو میں اس بات کو سمجھنے کے لیے پوری تفتیش کرتا تھا، وہ تفتیش جو سپریم کورٹ نے چودھری فواد کے پوائنٹ آف آرڈر کی نہیں کی، اور انہوں نے اس موضوع گفتگو خط کو نہیں دیکھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ پوائنٹ آف آرڈر اٹھا اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی۔ تو یہ میرے حساب سے سپریم کورٹ نے غلط کیا۔ جب سپریم کورٹ خود یہ مان رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹیز میں کے اوپر سنگین الزامات ہیں، اور یہ سے الزامات صرف اس کیبل یا سائفر یا لیٹر، آپ جسے جو بھی کہہ لیں، اس کی وجہ سے ان پہ لگائے گئے ہیں یا اس میں ان پہ لگائے گئے ہیں، تو پھر انہیں جب حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان کمرہ سیشن کر لیں، ہم وہ خط آپ کو دکھانے پہ تیار ہیں، تو آپ نے وہ سیشن کیوں نہیں کیا؟ آپ کو وہ خط دیکھنا چاہیے تھا، اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے کہ اس فواد چودھری کا پوائنٹ آف آرڈر اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ابھی جو آپ نے یہ فیصلہ دیا ٹیکنیکل بنیاد پہ کہ وہ رولنگ غلط ہے، میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ دیا۔ بہرحال جب یہ ریٹن فیصلہ آئے گا تو اس پہ مزید بات کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔